لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. لوگ بیعت ہوتے ہیں نا، فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، اس سے اصلاح لے رہا ہوں، یہ بہت مبارک عمل ہے، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ جب مبارک عمل ہے جب جس کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہو وہ 2 نمبر آدمی نہ ہو، وہ کیا ہو، وہ 1 نمبر ہو، اس کے پاس علم بھی کامل ہو اور عمل بھی کامل ہو اور اصلاح کرنا بھی جانتا ہو اور سوسائٹی کا بھی علم ہو. 4 چیزیں ہیں اس زمانے میں کسی کو بزرگ بنانے کے لیے، چاروں میں سے ایک شرط بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوگی نا، وہ الٹا نقصان ہوگا آپ کو. میں پہلے مثال سے سمجھاتا ہوں، اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، یہ بات بیچ میں آ گئی نا. دیکھو جب آپ کسی سے جسمانی علاج کراتے ہو، بزرگ کیا کہتے ہیں، جس سے روحانی علاج کرایا جائے. روحانی کا مطلب وہ جن چڑیل بھوت والا نہیں، وہ تو بزرگ ہوتے ہی نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے کہ بزرگ نہ ہو تو ہوگا وہ. روحانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، نیک اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے. کبھی گناہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو توبہ کے بغیر سکون نہ ملے، صدقات و خیرات کا جذبہ پیدا ہو جائے، دولت کی محبت نکل جائے، شہرت کی محبت نکل جائے، دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے، جنت کی لالچ پیدا ہو جائے، جہنم کا خوف پیدا ہو جائے، سستی کاہلی جو عمل میں ہو رہی ہے وہ سستی چستی میں تبدیل ہو جائے. اس عمل کو روحانی علاج اور اصلاح کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی. جسمانی ڈاکٹر ڈاکٹر کہلاتے ہیں، روحانی ڈاکٹر بزرگ کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام جسمانی علاج حکیم اور طبیب سے کرواتے تھے، روحانی علاج کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا مطلب؟ یزکیہم، نبی کا کام ہے ان کا تزکیہ کرنا، ان کو گناہوں سے پاک کرنا، توبہ کروانا، ان سے عقیدہ بھی پاک ہو جائے اور عمل بھی پاک ہو جائے. تو یہ روحانی. تو نبی کے بعد صحابہ روحانی معالج تھے، تابعین کے بعد تابعین تبع تابعین کے لیے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے. یہ جو 4 سلسلے ہیں نا، نقش بندی، قادری، سہراوردی اور چشتی، یہ 4 سلسلے اسی کی کڑی ہیں ایک، کہ باقاعدہ پھر اہل اللہ نے، اللہ والوں نے اس کو باقاعدہ ایک مرتب کیا، اس کو ایک نظام بنایا. جیسے فقہ پہلے بکھرا ہوا تھا نا، فقی مسائل، لیکن اس بکھرے ہوئے کام کو فقہا نے سمیٹ کے 4 سلسلوں میں بند کر دیا. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 برحق ہیں. تو ایسے ہی جو اصلاح امت کا کام تھا نا، جس کو تصوف نام دیا جاتا ہے، یہ روحانی علاج کہا جاتا ہے، یہ بھی بکھرا ہوا تھا. تو یہ 4 سلسلوں میں کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. چشتی، قادری، سہراوردی اور نقش بندی، اس میں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں. اب جیسے یہ جو 4 سلسلے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس میں بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں لیکن بدعتی بھی گزرے ہیں. تو ایسے ہی یہ 4 تصوف کے سلسلے میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے، مگر 2 نمبر بھی گزرے ہیں. کیونکہ فوراً لوگ مثال دیتے ہیں وہ فلاں 2 نمبر تھا. بھائی 2 نمبر تو ہر طبقے میں ہوتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا کہ سلسلہ ہی غلط ہو گیا. تو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں گے نا، جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، میجورٹی انہیں 4 سلسلوں میں سے کسی میں سے تعلق نظر آئے گا آپ کو. یہ کس کے لیے؟ روحانی علاج. اب روحانی علاج کا مطلب سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ عامل لوگ پھر کیش کراتے ہیں، دیکھو مفتی صاحب بھی روحانی علاج کے قائل ہیں، لہذا آئیے چڑیل ہم سے بھگوائیے. وہ روحانی علاج نہیں. اور قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن شفا ہے لوگوں کے لیے، تو اس سے بھی جسمانی شفا، یہ چڑیل والی شفا مراد نہیں ہے جو چڑیلیں بھاگیں گی. اس سے بھی کیا مراد ہے؟ روحانی شفا. انسان روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے. حسد یہ روحانی بیماری ہے. دوسرے کے پاس پیسہ آ رہا ہے، ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے. ابے تو تیرے سے چھین تھوڑی رہے ہیں یا تو تیرا پیسہ اٹھا کے اس کو دے رہے ہوتے تو تجھے کیا خیال ہے؟ اس کا چینل مونیٹائز ہو گیا، ہمارا مونیٹائز نہیں ہوا. تو اس کے مونیٹائز ہونے کی وجہ سے تیرا ڈی مونیٹائز تھوڑی ہوا ہے بھائی. آج کل یہ بھی یوٹیوبر میں چل رہا ہے. ابے ہم نے 5 سال پہلے بنایا تھا، اس نے پچھلے سال بنایا ہے، اس نے وہ گالی بھی دے دیتا ہے، اس کے ویورز لاکھوں، اور ہم اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے کوئی ویورز ہی نہیں ہیں. یہ بھی چل رہا ہے مارکیٹ میں. ایک یوٹیوبر آیا میرے پاس، کہہ رہا میں اتنی محنت سے مفتی صاحب محنت کر کے ایک چیز بناتا ہوں اور بڑی تمیز سے چلتی نہیں ہے، اور آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو ہٹ ہو جاتا ہے.
کہہ رہے آپ ایک لطیفہ چھوڑتے ہو, تو میں نے کہا آپ بھی چھوڑ دو. وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ چھوڑتے ہیں, وہ بھی نہیں ہٹ ہو رہا, اس سے اچھا لطیفہ چھوڑ رہے ہیں وہ نہیں چل رہا. سمجھ آ رہی؟ یعنی یوٹیوب کی دنیا میں اب یہ بھی کیا چل رہا ہے, ایک کمپٹیشن چل رہا ہے. تو یہ جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے. آپ کا مونیٹائز نہیں ہو رہا, اس پہ افسوس ہونا سمجھ میں آتا, یہ نیچرل ہے. لیکن دوسرے کا کیوں ہو رہا ہے اس پہ ٹینشن لینا یہ نیچرل نہیں ہے, یہ حسد ہے. آگ میں جل رہے ہو, ساسوں نندوں میں اور جٹھانیوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا, یہ نیچرل, یہ حسد ہے. تو یہ حسد کیا ہے؟ یہ روحانی بیماری ہے. جو صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ جیلس نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں اللہ نے تجھے پیسہ دیا, اللہ کرے تجھے اور مل جائے, خوش ہو کے دعائیں دیتے ہیں. اور حسد کا علاج بھی یہی ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کو اور دعائیں دینا شروع کر دو. دل تو جلے گا کمبخت, دل تو چاہ رہا ہے تو مرے. ہمارے پاس رکشا نہیں ہے, تیرے پاس گاڑی آ گئی, ہماری ایک نہیں ہو رہی, 4 کو لے کے گھوم رہا ہے. یہ کماروں کی حسد ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے کماروں کو بھی. تو اس کا اصل حل کیا ہے کہ اور دعائیں دو. اس سے جو ہے نا تھوڑا سا دل پہ آرے چلتے ہیں, لیکن یہ حسد کے جذبات کیا ہو جاتے ہیں, ختم. جب آپ دعائیں دینا سیکھو گے تو پھر دل بڑا ہو جاتا ہے انسان. اور یہ بھی سوچا کرو کہ میرے جلنے سے سوائے میں اور کالا ہو جاؤں گا, اس سے کوئی فرق کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنا جلے گا ٹینشن, چہرے کی رونق ختم. خوش آدمی کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, اور جو خوش نہیں رہتا وہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا, اتنا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے اس کا. اچھا میرے بھائی, تو یہ جو روحانی حل ہے, حسد ہے, بغض, خامخواہ کا کینہ, چھوٹی سی بات دل میں لے کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ بڑے ظرف کے ہوتے ہیں, جھگڑا ہوا دل میں نفرت آئی, معافی تلافی ہوئی دل میں نفرت ختم, یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اونٹ کا کینہ مشہور ہے نا, ہر جانور میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ بری خصلتیں بھی ہوتی ہیں. اونٹ میں بڑی اچھی اچھی خصلتیں ہیں, بہت محنتی ہے, لمبے لمبے سفر کرتا ہے, تھکتا نہیں ہے. ضربت بہتی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. مجھے متنبی کے شعر اس کی اونٹنی کی تعریف میں یاد آ جاتے ہیں. پھر متنبی پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پہ بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو طے کرتے تھے, اس صحرا میں جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا. متنبی اپنی اونٹنی پہ نا لمبے لمبے سفر کیے اس نے, حجاز کی سرزمین سے عراق, مصر, دمشق, پتہ نہیں کہاں کہاں گیا ہے, بڑے بڑے لمبے لمبے ریگستان کراس کیے ہیں. تو اپنی اونٹنی کی پھر تعریفیں کرتا ہے, کیونکہ اونٹ جو ہے نا وہ چلنا شروع کرتا ہے ایک خاص رفتار کے ساتھ, اور چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا, چلتا چلا جائے گا, نہ کھائے گا نہ پیے گا. وہ لمبے لمبے صحرا, پھر صحرائی طوفانوں کو بھی برداشت کرتا ہے وہ. اس کی اللہ نے آنکھوں کی ڈیزائننگ ایسی کی ہے کہ ریت اس میں پھنستی نہیں ہے. اور کیسے سنجیدگی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ چلتا. ایک دن بھی مالک سے نہیں کہے گا بس کر یار کوئی اور کام لگا دے میرے لیے, ہے بھائی. الا کل ماشیت الخیزلا فدا کل ماشیت الحیدبا. ہو سکتا ہے پروننسیشن میں کچھ غلطی کر رہا ہوں میں, کیونکہ بہت پرانا شعر ہے, ابھی پورے الفاظ یاد نہیں مجھے. متنبی کہتا ہے جتنی بھی حسین لیلائیں ہیں نا وہ میری اونٹنی پہ فدا ہو جائیں, میری اونٹنی ان سے اچھی ہے. یعنی لوگ عورتوں پہ عاشق ہوتے ہیں, کہہ رہے میں کس پہ عاشق ہوں, اپنی اونٹنی پہ, کیونکہ اس نے مجھے جو کامیابی دلائی ہے وہ انسانوں نے مجھے وہ کامیابی نہیں دلائی. تو اسی پہ وہ ایک شعر بس کر کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اس شعر کے بھی تو کیا کریں, اتنا زبردست شعر آ گیا نا دماغ میں. بلکہ کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایسے سفر کیے, ضربت بہتیہ ضرب القمار, جیسے جوا کھیلا جاتا ہے نا تو میں نے اونٹنی پہ بیٹھ کے وادی تیہ کو کراس کیا ہے. اور یہ وادی تیہ اتنا طویل میدان ہے کہ یہ جوا ہے, یا آر یا پار. میں نے اس پہ بیٹھ کے یہ جوا کھیلا ہے اور اس نے مجھے وہ جوا جتایا ہے. اما لہذا و اما لذا, یا تو موت یا کامیابی. تو پھر کہتا ہے کہ میں چلتے 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 رہا اس ریگستان میں, ہم جب تھک گئے تو پھر میں نے اونٹنی سے پوچھا, وہ پہلا شعر نہیں یاد آ رہا مجھے, جب پوچھے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا نا اس کو کافی. فقلنا لها اين ارض العراق, یاد آ گیا. فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها. میں نے اونٹنی سے پوچھا بتا بھائی عراق کتنا دور ہے, اس نے کہا میرے قدم عراق کی مٹی کو چھو رہے ہیں, بس پہنچ گئے ہم, اگلا اسٹیشن ہمارا کیا ہے, عراق.
تو یہ اونٹ پہ بات کہاں سے آ گئی؟ ہاں تو اونٹ کتنی قربانیاں دیتا ہے اور کیا کیا اس میں خاصیتیں ہیں، لیکن ایک عیب ہے اس میں، اگر دشمنی پہ آ جائے نا بھولتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے. آپ اونٹوں کی لڑائی دیکھ لیں. ہم جب اونٹ خریدنے گئے نا تو 2 اونٹوں کو بندے کھیل کھیل میں لڑوا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا ان کو اگر لڑوا دیا نا قیامت آ جائے گی، یہ لڑائی چھوڑیں گے نہیں. وہ پھر کہیں بھی دیکھ لیتا ہے نا اس اونٹ کو کہ اس نے مجھ سے پھڈا کیا تھا، ادھر ہی بھاگے گا، پھر وہ ختم نہیں کرتا. اسی طرح کسی انسان سے اونٹ کو بغض ہو جائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. پھر آپ اس سے سوری کریں، اسی کی زبان میں معافی مانگیں، اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی تو وہی ہے نا تو وہی ہے جو ولاگ کے نام پہ لا کے مجھے ذبح کیا تھا، نہر کیا تھا تو نے. تو وہ نہیں چھوڑتا. اب یہ کینہ انسانوں میں بھی ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. یہ روحانی بیماری ہے. یہ ساری اخلاقی برائیاں ہی تو انسانوں کو تباہ کر رہی ہیں. کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے دنیا کو. زندگی 4 دن کی ہے اور دل کہاں اٹکا ہوا ہے؟ ہزار گز کے بنگلوں میں. اس دن ہمارا بھانجا مجھے کہنے لگا، میں چونکہ مرغیاں بڑے شوق سے پالی ہوئی ہیں نا، مور مرغیاں، تو میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، جان کیسے نکلے گی، دولت مند آدمی کی جان کیسے نکلے گی. تو یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ کی جان کیسے نکلے گی، تو مرغیاں انڈوں میں اٹکی ہوئی ہے. میں نے کہا مرغیوں سے جان نکلنا آسان ہے، بنگلوں سے جان نکلنا مشکل. ہماری تو اٹکے گی، ہم کہیں گے بھائی ہم مر رہے ہیں، ساری کھا جانا، ٹھیک ہے. انڈے وراثت میں تقسیم کر دینا، بیٹے کو 2 انڈے، بچی کو 1 انڈا. چوزا نکل گیا اس کی قسمت، نہیں تو انڈا کھا لے وہ. تو ہماری جان اگر مرغیوں میں اٹکی ہوئی ہے تو مرغیاں میں اٹکی ہوئی جان آرام سے نکل آتی. بحریہ ٹاؤن میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی. جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ ہیں ان میں اٹکی ہوئی جان آسانی سے نہیں نکلے گی. ایک بلڈر کی ڈیتھ ہوئی نا کچھ وقت پہلے، اتنا بڑا بلڈر تھا، اتنے اپارٹمنٹ اس کے پروجیکٹ پہ، کروڑوں کے پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا. اب آپ بتاؤ جب موت کا فرشتہ آیا ہوا ہوگا چلو تو نکلے گی جان آرام سے؟ کہا گا بھائی اتنا سریا میں نے اس لیے تھوڑی ڈالا ہے کہ ابھی میں نے جانا تھا. اتنا سریا یار یہ کوئی بات ہے؟ ابھی لے کے جا رہے ہیں مجھے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، بچپن کا واقعہ ہے، لاکھوں روپے لگا کے انہوں نے، اس زمانے میں لاکھوں بھی کروڑوں کے برابر تھے، شیش محل بنایا. ہم اس کو شیش محل کہتے تھے، اتنا بہترین بنگلہ. جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اسی دن ان کی ڈیتھ ہو گئی. لوگ باتیں کر رہے تھے یار اس بیچارے نے اتنی محنت کر کے گھر بنایا اور رہنا نصیب نہیں ہوا. تو بھائی گھر بناؤ جو مرضی، دل نہیں اٹکاؤ. یہ مٹی کے گھروندے ہیں، اتنا ہی دل لگاؤ جتنا بچے کھلونوں سے دل لگاتے ہیں. بس اس سے زیادہ فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. پائیدار ہی نہیں ہے نا اس چیز میں، پائیدار ہی نہیں. آپ جب مال دکان سے خریدتے ہو بولتے ہو پائیدار ہے یا نہیں ہے. چپل خریدتے ہو کیا بولتے ہو، پائیدار ہے یا نہیں ہے. بعض چپلیں بڑی خوبصورت ہیں، پائیدار نہیں ہے، صرف عید کے دن پہنی شام کو ٹوٹ گئی وہ. اور بعض کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی چپلیں کیا ہوتی ہیں، پائیدار. آپ کے بچوں کی وراثت میں چپلیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی پائیدار ہوتی ہیں. تو جب ایک چیز غیر پائیدار ہو اور ایک پائیدار ہو تو کس کو فوکس کرو گے؟ جو پائیدار چیز ہوتی ہے اس کو فوکس کیا جاتا ہے نا. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.